السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے اگر فوجی دفاع مضبوط ہو تو دشمن کی جارحیت کو روکا جا سکتا ہے اور اسے ناکام بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح ملک کی حفاظت ہوتی ہے۔ سابقہ ریاست حیدرآباد کے راجہ گردھاری پرساد باقی یعنی بنسی راجہ نے یہی خواب دیکھا تھا نظام کے دور حکومت میں۔ انہوں نے اس زمانے میں ایک کارخانہ قائم کیا تھا۔ یہ کارخانہ کب اور کہاں انہوں نے قائم کیا گیا تھا، اس میں کون سی اشیاء تیار کی جاتی تھی اور آخر میں انگریزوں نے اس کارخانے کو کیوں بند کروایا، یہ تمام معلومات میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ 1865 میں فوج کو بندوقیں اور اسلحہ کی سپلائی کے لیے جناب بنسی راجہ نے ایک کارخانہ سالار جنگ اول کی مدد سے قائم کیا تھا۔ کارخانہ بندوق و توپ بمقام بالاپور چندرائن گٹا کے قریب تھا۔ بنسی راجہ نے اس کارخانے بندوق اور بارود کو سالانہ بجٹ 20 لاکھ روپے سکہ حالی رکھا تھا۔ تیار کردہ بندوقیں اور بارود کی معیار وقفاً جانچ کی جاتی تھی اور اس کام کے لیے فوج کے عہدیدار ذمہ دار تھے۔ اس کام کے لیے فوج کے عہدیداران کی ایک کمیٹی تشکیل پائی تھی جو بعد معائنہ تیار شدہ بندوقیں، رفائل اور تلوار کے ساتھ بننے والے اسلحہ کا معائنہ سالار جنگ اول بھی کیا کرتے تھے۔ اس کارخانہ بندوق اور بارود کا نام سنائی دکن تھا۔ نواب سالار جنگ اول اس کارخانے کی تیار شدہ بندوق اپنے ہمراہ ولایت لے گئے تھے۔ وہاں اس کا معائنہ کیا گیا تھا اور امتحان لیا گیا تھا۔ اسے بہت پسند کیا گیا تھا۔ وہاں پر 1877 اور 1878 تک تقریباً 20,000 بندوقیں بنائی گئی تھی جو صرف فوج کے استعمال کے لیے۔ بنسی راجہ کے قائم کردہ اس کارخانے کی مخبری کسی نے انگریز سیکریٹری آف لنڈن کو دے دی۔ سیکریٹری نے ٹیلی گرام کے ذریعے وائسرائے ہند سے خواہش کی کہ یہ فوراً اس بات کی تحقیقات کرے کہ بنسی راجہ نے یہ کارخانہ کس طرح قائم کیا ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ تحقیقات کے لیے میجر ایوان اسمتھ جو ریزیڈنٹ حیدرآباد ملٹری سیکریٹری تھے انہیں بھیجا گیا۔ انہوں نے جو رپورٹ بھیجا تھا اس کا خلاصہ اس طرح ہے۔ بنسی راجہ ایک نہایت ہی مہذب ہندو ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے کارخانے کا معائنہ کرنے دیا۔ معائنے کے وقت وہ خود بھی موجود تھے۔ بنسی راجہ ایک غیر معمولی شخصیت کے مالک ہے۔ انہوں نے کارخانہ بندوق 10 سال قبل قائم کیا تھا۔ سالار جنگ نے یہ کارخانہ قائم کرنے کے لیے برٹش سیکریٹری سے اجازت نہیں لی۔ بنسی راجہ اس کارخانے کے مینیجر ہے اور قریب 250 ملازمین اس کارخانے میں کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سی تربیت یافتہ ہے۔ تقریباً 505 بندوق ہر ماہ تیار ہوتی ہے اس کارخانے میں۔ اس کارخانے میں اب تک تقریباً 20,000 بندوقیں تیار کی جا چکی ہے جو فوج اور مقامی پولیس کی سربراہی کی گئی ہے۔ اس کارخانے میں چند ہنری مارٹن رائفلز بھی تیار کی جا چکی ہے جو عمدہ قسم کی ہے۔ ہنری مارٹن رائفلز، اس کے ساتھ تلوار بھی بنائی جاتی ہے۔ اس کارخانے میں ایک ہنری مارٹن رائفلز 44 روپے سکہ حالی ہے۔ اس رپورٹ کو ریزیڈنٹ حیدرآباد نے 1875 کو روانہ کیا تھا۔ 10 اگست 1877 کو کرنل فریسر نے بنسی راجہ کے کارخانوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ بنسی راجہ نے نظام کے لیے خالص سونے کی رائفلز تیار کیا جو چلانے میں بہت آسان اور کارگزار ہے۔ ہنری مارٹن رائفلز کے علاوہ ونچسٹر رائفلز بھی بنائے جاتے ہیں اس کارخانے میں۔ اس کے علاوہ بارود اور توپ کے گولے بنانے کا کارخانہ بھی قائم کیا گیا تھا۔ کارخانے کا انتظام اور کارکردگی کے معقول اور اطمینان بخش ہے۔ بنسی راجہ نے انگلینڈ سے بہت قیمتی اور عمدہ قسم کی مشنری درآمد کی ہے۔ بامبے کے بہت کلیئرنگ ایجنٹ نے مشنریز کی درآمد میں ان کی مدد کی ہے۔ بہت ساری مشنریز ابھی کھولی بھی نہیں گئی ہے۔ سر ایس آر میٹ حیدرآباد نے سالار جنگ اول کو طلب کیا اور ان سے بنسی راجہ کے کارخانوں اور فوج کی تنظیم کے بارے میں پوچھ تاچھ کی۔ نواب صاحب سے کہا کہ 1853 کے معاہدے کی روشنی میں سالار جنگ کا فرض تھا کہ وہ برٹش سرکار سے اجازت لے کر ہی کارخانہ قائم کر سکتے ہیں۔ ریزیڈنٹ نے نواب صاحب سے مطالبہ کہ وہ تحریراً اس بات کا اقرار کرے کہ ان کا کارخانہ فوراً بند کر دیا جائے اور فوج کی تنظیم جدید دوسرے منصوبوں کو ملتوی کر دی جائے۔ اسی دوران سالار جنگ کے مدد بحیثیت کو ایجنٹ ختم ہونے والی تھی۔ انہوں نے برٹش سرکار سے لندن آنے کی دعوت دی۔ وہاں جانے پر نواب صاحب کو صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ وہ اسلحہ سازی اور بارود کے کارخانے جات بند کر دیں۔ پیام صاف تھا، سالار جنگ کو برٹش سرکار کے آگے جھکنا پڑا۔
बंसी राजा और सालारजंग अव्वल की मुकम्मल इश्तराक और एक दूसरे पर एतमाद और हिकमत अमली का यही हकीकत सामने आती है कि देसी रियासतों में ऐसी शख्सियतें मौजूद थी जो अपने वतन व इलाके को खुद मुख्तार और अपनी जिद्दत से सनाती तरक्की के जरिए माशी खुशहाली के मंसूबे बनाए थे। लेकिन अंग्रेज ये कभी नहीं चाहते थे कि देसी रियासतों को फर्दन फर्दन और पूरे हिंदुस्तान को बहैसियत मजमूई सनाती और माशी तरक्की का मौका दिया जाए। इस पॉलिसी के तहत सालारजंग अव्वल और जनाब बंसी राजा को मजबूरन इस कारखाने को बंद करना पड़ा। इस वीडियो में जो भी मालूमात मैंने आपके सामने पेश किया उसका हवाला है ये किताब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस किताब का नाम है हैदराबाद के बंसी राजा राजा गिरधारी प्रसाद बाकी, इनके हयात और कारनामे। इस किताब को लिखा है जनाब भास्कर राज सक्सेना साहब। मौरिखों का कहना है कि अगर ये कारखाना कायम रहता तो 1948 में सुकूत हैदराबाद में जो तबाही बर्बादी हुई शायद वो ना होती। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।